الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی الکلام المجید والفرقان الحمید بسم اللہ الرحمن الرحیم وَكَمْ مِن مَلَكٍ فِي السَّمَاوَاتِ لَا تُغْنِي شَفَاعَتُهُمْ شَيْئًا إِلَّا مِن بَعْدِ أَن يَأْذَنَ اللَّهُ لِمَن يَشَاءُ وَيَرْضَىٰ إِنَّ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ لَيُسَمُّونَ الْمَلَائِكَةَ تَسْمِيَةَ الْأُنثَىٰ وَمَا لَهُم بِهِ مِنْ عِلْمٍ إِن يَتَّبِعُونَ إِلَّا الظَّنَّ وَإِنَّ الظَّنَّ لَا يُغْنِي مِنَ الْحَقِّ شَيْئًا فَأَعْرِضْ عَمَّن تَوَلَّىٰ عَن ذِكْرِنَا وَلَمْ يُرِدْ إِلَّا الْحَيَاةَ الدُّنْيَا ذَلِكَ مَبْلَغُهُم مِّنَ الْعِلْمِ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ بِمَن ضَلَّ عَن سَبِيلِهِ وَهُوَ أَعْلَمُ بِمَنِ اهْتَدَىٰ وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ لِيَجْزِيَ الَّذِينَ أَسَاءُوا بِمَا عَمِلُوا وَيَجْزِيَ الَّذِينَ أَحْسَنُوا بِالْحُسْنَىٰ صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسولہ النبی الکریم الامین ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ مولا یا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم امن تذکر جیران بذی سلمی مزجت دمعا جرا من مقلة بدمی ام حبت الریح من تلقاء کاظمة واومد البرق فی الظلماء من ادمی استغفر اللہ من قول بلا عمل لقد نسیت به نسل الذی عقمی وَكَيْفَ تَدْعُو إِلَى الدُّنْيَا ضَرُورَةُ مَنْ لَوْلَاهُ لَمْ تَخْرُجِ الدُّنْيَا مِنَ الْعَدَمِ مُحَمَّدٌ سَيِّدُ الْكَوْنَيْنِ وَالثَّقَلَيْنِ وَالْفَرِيقَيْنِ مِنْ عُرْبٍ وَمِنْ عَجَمٍ نَبِيُّنَا الْآمِرُ النَّاهِي فَلَا أَحَدٌ أَبَرَّ فِي قَوْلِ لَا مِنْهُ وَلَا نَعَمِ هو الحبیب الذی ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم دعا إلى الله فالمستمسكون به مستمسكون بحبل غير منفصم فاق النبيين في خلق وفي خلق ولم يضانوه في علم ولا كرم وَكُلُّهُم مِّن رَّسُولِ اللَّهِ مُلْتَمِسٌ غَرْفًا مِّنَ الْبَحْرِ أَوْ رَشْفًا مِّنَ الدِّيَمِ وَوَاقِفُونَ لَدَيْهِ عِندَ حَدِّهِم مِّن نُقْطَةِ الْعِلْمِ أَوْ مِن شَكْلَةِ الْحِكَمِ فَهُوَ الَّذِي تَمَّ مَعْنَاهُ وَصُورَتُهُ ثُمَّ اصْطَفَاهُ حَبِيبًا بَارِئَ النَّسَمِ منزہ عن شریک فی محاسنہ فجوہر الحسن فیہ غیر منقسم دع مدعته النصارى فی نبیہم واحکم بما شئت مدحا فیہ واحتکم فانصب الى ذاتہ ما شئت من شرف وانصب الى قدرہ ما شئت من عظم فإن فضل رسول اللہ لیس له حد فیعرب عنہ ناطق بفمی فمبلغ العلم فیہ انہ بشر وانہ خیر خلق اللہ کلہم فإنه شمس فضل هم كواكبها يظهرن أنوارها للناس في الظلم
جاءت لدعوته الاشجار ساجدة تمشي إليه على ساق بلا قدم فاغفر لناشدها واغفر لقارئها سألتك الخير يا ذا الجود والكرم مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم۔ معززین، حاضرین و سامعین کرام، آج کے اس جمعۃ المبارک کے ہفتہ وار درس میں ہم نے سورۃ نجم کے 6 آیات کریمہ تلاوت کی ہیں۔ آیت نمبر 26 سے لے کر آیت نمبر 31 تک انشاءاللہ العزیز ان 6 آیات کریمہ کا ترجمہ اور تفسیر عرض کریں گے۔ بارگاہ رب العزت سے دعا ہے کہ رب تعالی حق بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے، مجھے اور آپ کو اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ تھوڑی سی مشکل جو ہے مطالعے میں آج کل ہمیں محسوس ہو رہی ہے کہ آنکھوں کے آپریشن کی وجہ سے مطالعہ کرنے میں نظر کی کمزوری کی وجہ سے کچھ تکلیف محسوس ہوتی ہے کہ صحیح طرح سے الفاظ تفاسیر کے نظر نہیں آتے، تو اینک کے ساتھ جو میگنواز گلاس ہوتا ہے اس کی ہیلپ سے مدد سے تھوڑا بہت مطالعہ کر رہا ہوں، اور یہ اندازہ ہوتا ہے کہ جب نظر صحیح تھی تو اس وقت ان چیزوں کا محسوس ہی نہیں ہوتا تھا۔ اب نظر کی تھوڑی کمزوری آئی ہے تو نظر کی ویلیو کا پتہ چلتا ہے کہ تفسیر جو ہے مطالعہ کرنے میں کتنی مشکل پیش آ رہی ہے۔ اسی طرح جب ایک ہفتہ کرسی پر بیٹھ کر نماز پڑھنے کی ضرورت محسوس ہوئی تو سجدے کو ترس کی جبین جو ہے، تو یہ اللہ کا کروڑا شکر ہے کہ جو اس نے صحت عطا فرمائی ہے۔ ان لوگوں کو بھی اس کی قدر کرنی چاہیے جو صحت مند ہیں کہ آج وہ سجدہ کر سکتے ہیں، تو ان کو یہ جو ہے وقت ضائع نہیں کرنا چاہیے، جتنا ہو سکے اللہ کی بارگاہ میں سر بسجود ہوں اور نمازیں ادا کریں۔ نظر ہے تو قرآن مجید کی تلاوت کریں، جب اس میں کمزوری آتی ہے، صحت کمزور ہوتی ہے تو پھر سجدے میں بھی تکلیف ہوتی ہے، قرآن مجید کے مطالعے میں بھی اور تفسیر کے مطالعے میں بھی تکلیف ہوتی ہے۔ رب تعالی جل شانہ ہر مریض کو صحت کاملہ عاجلہ عطا فرمائے۔ گزشتہ جو 3 درس سورہ نجم کے گزرے، ان میں جو ہے واقعہ معراج کا ذکر آیا۔ یہاں کچھ ایسے سوال ہیں جو گزشتہ درس میں وقت کی کمی کی وجہ سے نہیں ذکر کر سکے۔ وہ یہ کہ یہ سورت کا نزول جو ہوا ہے سورہ نجم کا، یہ معراج سے چند سال پہلے ہوا ہے، یعنی معراج ہوا ہے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت کے 10 سال کے بعد، اور یہ سورت جو ہے اس کا نزول ہوا ہے نبوت کے 5 سال کے بعد۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ معراج شریف سے پہلے اس سورت کا نزول ہو چکا ہے۔ تو جب اس سورت کا نزول ہو چکا ہے اس معراج سے پہلے اور پوری سورت نازل ہوئی ہے، تو پھر اس میں واقعہ معراج تو نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ معراج تو بھی آیا ہی نہیں اور اس سے پہلے سورت نازل ہو چکی ہے۔ یہ سوال بنتا ہے، اور اس لیے کچھ احباب کے دل میں یہ بات ذہن میں آتی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے
اللہ تعالیٰ کا دیدار نہیں کیا اور جبریل امین کو دیکھا ہے۔ کیوں؟ ان کی ایک دلیل یہ بھی ہے کہ بھائی جب معراج ہوا ہی اس صورت کے نزول کے بعد ہے، تو پھر یہ کہنا کہ اس صورت میں فَكَانَ قَابَ قَوْسَيْنِ أَوْ أَدْنَىٰ فَأَوْحَىٰ إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَىٰ یا وَلَقَدْ رَآهُ نَزْلَةً أُخْرَىٰ، یا یہ جو آیتیں ہیں اس سے یہ مراد لینا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کا دیدار کیا ہے، تو یہ تو صورت ہی پہلے نازل ہوئی ہے، تو تم کیسے کہہ سکتے ہو کہ اللہ کا دیدار ہوا ہے جبکہ واقعہ معراج اس کے بعد ہوا ہے۔ ان کا یہ اعتراض بڑا ویلڈ تھا، لیکن ان کے اعتراض پر ایک اعتراض ہم بھی کرتے ہیں کہ جب وہ یہ کہتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جبریل کو دیکھا 2 بار، اور وہ بھی کہتے ہیں کہ جبریل کو دیکھا ہے کیونکہ واقعہ معراج تو بعد میں ہوا ہے، صورت کا نزول پہلے ہوا ہے، تو اس صورت میں علمہ شدید القوا سے لے کر اگلی آیات تک جو ہے اس سے مراد جبریل ہے، اللہ تعالیٰ کی ذات مراد نہیں ہے۔ تو ہمارا سوال بھی سنتے جائیے کہ اگر اس سے مراد جبریل امین ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو واضح ذکر آتا ہے عند سدرۃ المنتہیٰ عندہا جنۃ المأویٰ اذ یغشی السدرۃ ما یغشیٰ ما زاغ البصر وما طغیٰ لقد رأیٰ من آیات ربہ الکبریٰ، یہ آیات بتاتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم 7ویں آسمان کے اوپر گئے، سدرۃ المنتہیٰ کو دیکھا، فرشتوں کو دیکھا سدرۃ المنتہیٰ پر، جبریل کو دیکھا تمہارے قول کے مطابق۔ تو یہ جو یہاں سے آیات بتا رہی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سدرۃ المنتہیٰ کے پاس گئے، فرشتوں کو دیکھا، جبریل کو دیکھا، وَلَقَدْ رَآهُ نَزْلَةً أُخْرَىٰ یہ دیکھا، آپ کی آنکھ نہ چپکی، ما زاغ البصر وما طغیٰ، یہ سارے واقعے جو یہ آیات بتاتی ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم معراج کی رات جب گئے تو تمہارے قول کے مطابق جبریل کو دیکھا اور آنکھ نہ چپکی، تو حضور کا جانا تو ثابت ہو گیا نا؟ ہاں جی، حضور کا جانا تو ثابت ہو گیا اس سے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم معراج پر گئے ہیں۔ تو جب صورت پہلے نازل ہوئی ہے تو اب آپ اس کا کیا جواب دو گے کہ یہ ساری آیتیں بتا رہی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شب معراج آپ سدرۃ المنتہیٰ پر گئے، وَهُوَ بِالْأُفُقِ الْأَعْلَىٰ ثُمَّ دَنَا فَتَدَلَّىٰ، جبریل قریب ہوئے یا آپ قریب ہوئے، آپ اللہ کے قریب ہوئے یا اللہ آپ کے قریب ہوا، یہ تو بعد کا مسئلہ ہے، لیکن جانا تو ثابت ہو گیا نا اس صورت میں۔ جب جانا ثابت ہو گیا تو آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ آپ نے جبریل کو دیکھا، اللہ کو نہیں دیکھا، کیونکہ واقعہ معراج بعد میں ہوا اور صورت پہلے نازل ہو چکی ہے۔ اس کا جواب آپ کے پاس بھی نہیں ہے۔ تو اب اس کے بعد جو ہے پھر وہ ان کے بتوں کا ذکر آیا، لات منات عزیٰ کا، اس کا تفصیل سے درس ہو چکا ہے۔ آج ہم جو ہے آگے کفار کے اس قول کا کہ کفار جو تھے وہ عبادت بتوں کی اس لیے کرتے تھے، جیسا کہ سورہ زمر میں فرمایا، اللہ تعالیٰ جل شانہ ارشاد فرماتا ہے کہ کفار جو تھے وہ یہ کہتے تھے ما نعبدہم الا لیقربونا الی اللہ زلفیٰ، ہم جو بتوں کی عبادت کرتے ہیں تو اس لیے کرتے ہیں تاکہ یہ ہمیں اللہ کے قریب کر سکے، ہم ان کی عبادت کرتے ہیں۔ یہی لوگ ہمارے اوپر بھی اعتراض کرتے ہیں نا کہ جیسے کفار بتوں کی عبادت کرتے تھے اور ان کا عقیدہ یہ تھا کہ وہ اللہ کے قریب کریں گے، اسی طرح یہ بریلوی حضرات بھی جو ہے نا یہ درباروں پر جاتے ہیں اور یہ جو ہے نا پیروں مریدوں کو کرتے ہیں کہ ان کا عقیدہ یہ ہے کہ ہمیں اللہ کے قریب کر دیتے ہیں۔ اب یہ جو تھے کفار مکہ مشرکین، وہ تو ان بتوں کی عبادت اس لیے کرتے تھے تاکہ وہ اللہ کے قریب کرے، حالانکہ
اللہ کی ذات کو وہ مانتے تو تھے لیکن اس کے ساتھ بتوں کو شریک ٹھہراتے تھے، اور ان کا عقیدہ آخرت کا نہیں تھا، ان کا عقیدہ آخرت کا نہیں تھا، وہ آخرت کو نہیں مانتے تھے، لیکن آخرت کو اس لحاظ سے مانتے تھے جیسا کہ قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَلَئِنْ أَذَقْنَاهُ رَحْمَةً مِنَّا مِنْ بَعْدِ ضَرَّاءَ مَسَّتْهُ لَيَقُولَنَّ هَٰذَا لِي وَمَا أَظُنُّ السَّاعَةَ قَائِمَةً وَلَئِن رُجِعْتُ إِلَىٰ رَبِّي إِنَّ لِي عِندَهُ لَلْحُسْنَىٰ۔ کافر یہ کہتے تھے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اگر ہم قیامت کے دن کو ان کو عذاب دیں گے اور عذاب کے بعد پھر ہم جب ان کو اپنی رحمت سے کچھ چکھائیں تو وہ یہ کیا کہیں گے کہ اس امید پر کہ اگر قیامت کے دن اگر ہمیں اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضر ہونا پڑا تو اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے ہمارے لیے کوئی نہ کوئی رستہ، کوئی نہ کوئی سبیل نکال دے گا اور ہمیں اپنی رحمت سے حصہ عطا فرمائے گا اور ہمیں عذاب نہیں ہوگا۔ تو اس آیت میں اگرچہ بتاتے ہیں کہ ان کو امید ہے قیامت کی، لیکن شور نہیں، وہ کہتے ہیں کہ قیامت تو قائم نہیں ہوگی، لیکن اگر ہمیں اللہ کی بارگاہ میں قیامت کے دن جانا پڑا تو یہ بت تمہیں فائدہ دیں گے یا اللہ تعالیٰ ہمارے حال پر رحم کر دے گا اور ہمیں پھر بھی وہاں بھی عذاب نہیں ہوگا، جیسے ہمارے یہاں ہم اچھے دن گزار رہے ہیں، قیامت کے دن بھی ہمارے اوپر اس کی نعمتیں آئیں گی اور ہمیں عذاب نہیں ہوگا۔ تو ان کو یہ امید تھی کہ یہ بت جو ہیں یہ قیامت کے دن ہماری شفاعت کریں گے، یہ اس لیے ہم ان کی عبادت کرتے ہیں کہ قیامت کے دن یہ ہماری شفاعت کریں گے۔ اس کا جواب اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَكَمْ مِن مَلَكٍ فِي السَّمَاوَاتِ لَا تُغْنِي شَفَاعَتُهُمْ شَيْئًا إِلَّا مِن بَعْدِ أَن يَأْذَنَ اللَّهُ لِمَن يَشَاءُ وَيَرْضَىٰ کہ آسمانوں میں کتنے فرشتے ہیں جو ایک سے بڑھ کر ایک ہے، اللہ کی عبادت کرنے والے ہیں، بڑے اللہ کے قریب فرشتے ہیں جو حاملین عرش ہیں، عرش کو اٹھانے والے فرشتے ہیں، اور مقربین ملائکہ ہیں، فرشتوں کے رسول ہیں، سیدنا جبریل امین ہیں، اسرافیل ہیں، میکائیل ہیں، عزرائیل ہیں، یا دیگر جو فرشتے ہیں جو بڑی بڑی شان کے مالک ہیں، اللہ کی عبادت کرنے والے ہیں، اللہ کے بہت قرب حاصل ہے ان کو۔ تو کتنے فرشتے ہیں آسمانوں میں، لیکن کوئی بھی فرشتہ جو ہے وہ ان کی شفاعت نہیں کرے گا کافروں کی۔ وہ کم میں ملکن، یہ کم جو ہے نا یہ تکثیر کے لیے، یعنی بہت سارے فرشتے ہیں اللہ کے آسمانوں میں، لا تغنی شفاعتہم شیئا تو کسی کافر کو کسی قسم کا وہ نفع نہیں پہنچائیں گے، ان کی شفاعت نہیں کریں گے۔ الا من، یعنی وہ کسی کی شفاعت نہیں کریں گے، الا من بعد ان یاذن اللہ لمن یشاء ویرضیٰ، مگر اس کے کہ اللہ تعالیٰ اگر کسی فرشتے کو اجازت دے یا اللہ تعالیٰ اس پر راضی ہو تو پھر وہ فرشتے اس کی شفاعت کریں گے۔ تو وہ فرشتے کس کی شفاعت کریں گے؟ اگر انہوں نے شفاعت کرنی ہوگی تو مومنوں کی شفاعت کریں گے، جن پر جو ہے اللہ کا بھی حکم ہوگا اور اللہ ان سے راضی بھی ہوگا۔ کفار جو اللہ کا شریک ٹھہراتے ہیں، اللہ کو نہیں مانتے، اس کی توہین کرتے ہیں، یہ کیسے ممکن ہے کہ فرشتے ان کی شفاعت کریں؟ تو فرمایا کہ فرشتے تو کسی کی شفاعت نہیں کریں گے، اگر کریں گے تو جس کو اللہ تعالیٰ اجازت عطا فرمائے گا، جس پر راضی ہوگا وہ شفاعت کرے گا اور اس کے لیے شفاعت کریں گے۔ تو کفار کے لیے تو اللہ راضی نہیں ہے، یہ تو جو ہے منکر ہیں اللہ تعالیٰ کے، اس کی ذات و صفات کے منکر ہیں، اس کی توہین کرنے والے ہیں، تو فرمایا ان کی تو کوئی بھی شفاعت نہیں کرے گا۔ ان الذین لا یؤمنون بالآخرۃ لیسمون الملائکۃ تسمیۃ الانثیٰ، اور یہ جو کافر ہیں
یہ لا یؤمنون بالآخرۃ، تو یہ تو آخرت پر ایمان ہی نہیں رکھتے، آخرت پر ایمان نہیں رکھتے، ان کا ایمان نہیں آخرت پر۔ اسی لیے تو یہ جو ہے کفار ہر ایک کو کہتے ہیں کہ دیکھو یہ کیسے نبی آئے، کہتے ہیں کہ یہ قیامت قائم ہوگی اور آخرت ہوگی اور مرنے کے بعد اٹھنا ہوگا۔ بلکہ کل ہی میں دیکھ رہا تھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے والد، رضائی والد، جو حضرت حلیمہ سعدیہ کے خاوند ہیں، جن کا نام حارث بن عبد العزیٰ ہے۔ حضور کے والد، رضائی والد کا نام جو حضرت حلیمہ سعدیہ کے خاوند ہیں، ان کا کیا نام ہے؟ حارث بن عبد العزیٰ۔ جب وہ مکہ میں آئے تو مکہ کے کفار جو ہے انہوں نے گھیر لیا حضرت حارث کو اور کہا کہ تو نے اپنے بیٹے کی بات سنی ہے؟ تو آپ نے فرمایا کہ کیا کہتے ہیں؟ تو انہوں نے کہا کہ وہ کہتے ہیں کہ قیامت قائم ہوگی، آخرت ہوگی، ہم سارے فنا ہو جائیں گے، مر جائیں گے، اور مرنے کے بعد دوبارہ ہمیں زندگی ہوگی۔ یہ آپ کا بیٹا جو ہے، رضائی بیٹا، وہ یہ کہتا ہے کہ مرنے کے بعد دوبارہ زندگی ہوگی اور زندہ ہوں گے، اور پھر قیامت کا دن ہوگا اور اس میں ہمارا حساب کتاب ہوگا اور جنت میں لوگ جائیں گے اور دوزخ میں جائیں گے۔ اے حارث، آپ کا بیٹا یہ کہتا ہے، تیرا اس کے بارے میں کیا خیال ہے؟ وہ پوچھتے ہیں اس سے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، یہ سیرت ابن ہشام میں یہ بات جو ہے میں نے دیکھی، وہ حضرت حارث بن عبد العزیٰ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، اور یہ آپ کے اس بچپن کے بعد کی بات ہے جب اعلان نبوت آپ نے فرمایا، تو اس وقت کی بات ہے۔ تو پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ کافر یہ بات کہتے ہیں، اور یہ میں نے یہ بات ان سے سنی ہے۔ تو آپ نے جب ان کو فرمایا کہ موت حق ہے، مرنا ہے، مرنے کے بعد قبر میں جانا ہے، پھر اٹھنا ہے، پھر قیامت کا دن قائم ہونا ہے، حساب کتاب ہونا ہے، جنتیوں کی جنت میں جانا، دوزخوں میں دوزخ میں جانا ہے، تو حضرت حارث جو تھے انہوں نے کہا کہ اے محمد بیٹے، یا بنیا، اے میرے بیٹے، مجھے یقین ہے کہ جب آپ ہاتھ میرا پکڑیں گے تو پھر آپ میرے ہاتھ کو نہیں چھوڑیں گے، مجھے جنت میں لے کے جائیں گے آپ۔ یہ حضرت حارث بن عبد العزیٰ نے کہا۔ تو حضرت حارث جو تھے وہ مسلمان تھے، سیرت ابن ہشام نے لکھا ہے، جب انہوں نے یہ بات کی کہ آپ میرا ہاتھ پکڑیں گے تو مجھے یقین ہے کہ آپ مجھے جنت میں لے جائیں گے، جنت سے پہلے میرا ہاتھ نہیں چھوڑیں گے آپ۔ تو حضرت حارث بن عبد العزیٰ انہوں نے یہ کہا۔ تو کافروں کا عقیدہ یہ تھا کہ کوئی موت نہیں ہے، دوبارہ زندگی کیسے ہونی ہے؟ تو ان الذین لا یؤمنون بالآخرۃ، وہ آخرت کا انکار کرتے تھے، آخرت پر ایمان نہیں لاتے تھے۔ لا یسمون الملائکۃ تسمیۃ الانثیٰ، اور ان کا ملائکہ کا یہ ایک اور دوسرا بڑا گناہ کیا تھا کہ وہ فرشتوں کے نام رکھتے تھے جو عورتوں کے نام ہیں، جو عورتوں کے نام ہیں، جیسا کہ پچھلے درس میں گزرا کہ لات جو تھا اور منات اور عزیٰ، اگرچہ یہ انہوں نے اللہ کی مؤنث لات بنائی اور العزیز کی مؤنث عزیٰ بنائی اور المنان کی مؤنث منات بنائی، لیکن فرشتوں کی شکل بنا کر اپنے ذہن کے مطابق فرشتوں کی ذہن بنا کر، شکل بنا کر، لکڑی اور پتھر کے بت بنا کر کہا کہ یہ لات ہے، یہ منات ہے، یہ عزیٰ ہے، اور کہا کہ یہ اللہ کی بیٹیاں ہیں۔ یہ فرشتوں کے نام جو ہے عورتوں کے نام پر رکھے، تو انہوں نے دوسرا بڑا ظلم یہ کیا۔ اور آج بھی دیکھ لیں کہ جتنے کافر ہیں اس وقت، جو ہندوستان ہے جس کو آپ صحیح طور پر کافر سمجھتے ہیں، اور وہ بتوں کے پجاری ہیں سارے، انہوں نے بھی آج جتنے بھی ان کے خدا انہوں نے بنائے ہوئے ہیں، سب کے نام عورتوں جیسے ہیں، سب کے نام عورتوں کے ہیں۔ آپ ان کو دیکھ لیں، ان سے پوچھ لیں، چونکہ ہم تو چونکہ اس معاشرے میں نہیں رہتے،
اس لیے آپ لوگوں کو اس کا پتہ نہیں ہے، لیکن ان کو دیکھ لکشمی، یہ لکشمی جو ہے یہ ان کی دیوی ہے جس کو وہ پوجتے ہیں، عورت کی شکل ہے، عورت کا نام ہے لکشمی۔ لکشمی تو آپ نے سنا ہوگا، یہ اسٹوروں پر لکشمی نام ہے، آٹے کا نام لکشمی ہے، فلاں چیز کا نام لکشمی ہے۔ تو یہ لکشمی جو ہے یہ ہندوؤں کی دیوی ہے، اور اس کا کام کیا ہے کہ جو آدمی دولت مند ہونا چاہے، امیر ہونا چاہے، وہ لکشمی کی خدمت کرے، اس کے چڑھاوے چڑھائے تو کیا بن جاتا ہے؟ ملینر بن جاتا ہے، دولت مند بن جاتا ہے۔ اسی طرح ان کی دوسری دیوی، اس کا نام ہے سرسوتی۔ سرسوتی جو ہے وہ کسی نے علم سیکھنا ہو، ہنر سیکھنا ہو، کوئی کاروبار بڑا کرنا ہو، ڈگری لینی ہو کسی قسم کی، اور علم میں کامیابی حاصل کرنی ہو، کوئی مرتبہ حاصل کرنا ہو، تو وہ اس دیوی کی خدمت کرے تو اس کو علم و ہنر میں اس میں کامیابی ملتی ہے۔ ایک ان کی دیوی، اس کا نام درگا ہے۔ درگا یہ بھی عورت کا نام ہے، عورت کی شکل ہے، اور اس میں اگر کسی نے لڑائی میں کامیابی حاصل کرنی ہو، جنگ میں فتح حاصل کرنی ہو، دوسرے ملکوں میں یا کافر پر غلبہ حاصل کرنا ہو، تو درگا کی وہ خدمت کرے تو وہ اس میں جنگ میں، لڑائی میں کامیابی حاصل کر لیتی ہے۔ اسی طرح آپ نے نام سنو گا کالی ماں۔ کالی ماں جو ہے یہ بھی اکثر آپ ٹی وی پر، موویوں میں، یا آپ اسٹوروں پر اس کی شکل دیکھتے ہیں کالی ماں کی۔ تو اگر کسی جادو کرنا ہو تو کالی ماں کی خدمات حاصل کرے تو جادو میں وہ کامیاب ہو جائے گا، دشمن کو جادو کے ذریعے نقصان پہنچا دے۔ پھر اس طرح دیکھ لو کہ یہ آپ نے سیتا نام سنا ہوگا، یہ بھی عورت ہے۔ تو یہ سیتا جو ہے اگرچہ یہ دیوی نہیں ہے، لیکن جو ان کا دیوتا ہے رام تو اکثر سنا آپ نے، یہ رام کی بیوی تھی سیتا۔ ہاں جی، تو یہ جس کو وہ خدا مانتے ہیں، جس کی عبادت کرتے ہیں، جس کو اپنا دیوتا مانتے ہیں، تو یہ اس کی بیوی ہے، جو ہے کیا نام اس کا، سیتا ہے۔ اسی طرح رادھا ہے۔ رادھا بھی آپ نے نام سنا ہوگا، اکثر موویوں میں، نام میں، لوگوں میں، خبروں میں، اسٹوروں پر رادھا نام۔ یہ رادھا جو ہے یہ کرشنا کی بیوی تو نہیں ہے، آپ دوسرے لفظوں میں اس کی گرل فرینڈ سمجھ لیں۔ ہاں جی، تو یہ جو تھا کرشنا، ہاں جی، کرشنا کو یہ دیوتا کا درجہ دیتے ہیں، تو یہ جو ہے کیا نام ہے، رادھا، یہ اس کی بیوی تو نہیں ہے، لیکن بہرحال یہ بھی عورت ہے۔ تو ان کے جتنے بھی ہیں نا، یہ ماں کے نام پر زیادہ، یعنی مونسوں کے نام زیادہ دیتے ہیں۔ آپ دیکھ لیں، یہ جب بھی یہ گائے کو اپنا مانتے ہیں تو بیل کا تو نام کبھی نہیں دیا انہوں نے، یہ بھی گائے کا نام لیتے ہیں۔ ہاں جی، اسی طرح جب بھارت ماتا کہتے ہیں، ہاں جی، ابو تو نہیں کہتے اس کو، ماتا، پھر ہی ماں کی طرف۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان الذین لا یؤمنون بالآخرۃ، کافر جتنے بھی ہیں یہ آخرت پر ایمان نہیں رکھتے، اور لا یسمون الملائکۃ تسمیۃ الانثیٰ، اور یہ جب بھی نام رکھتے ہیں نا فرشتوں کا تو مؤنث نام ہی رکھتے ہیں، کبھی انہوں نے مذکر کی طرف گئے ہی نہیں۔ یعنی ایسے یہ ہیں، یہ فرشتوں کی توہین کرتے ہیں، اللہ کی توہین کرتے ہیں۔ ہاں جی، اور عورت کو، بیٹی کو یہ پسند نہیں کرتے۔ ہاں جی، یہ اس دور کی بات جب قرآن نے ذکر کیا، وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُم بِالْأُنثىٰ ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ۔ ہاں جی، جب اس دور میں کسی کو کہا جاتا تیرے گھر بیٹی پیدا ہوئی ہے تو اس کا چہرہ سیاہ ہو جاتا تھا، اور وہ جو تھا شرم کے مارے باہر نہیں نکلتا تھا، لوگ مجھے کہیں گے یہ بیٹی کا باپ ہے، اس کے گھر بیٹی پیدا ہوئی ہے، اتنا شرمندہ۔ اور آج دیکھ لو انڈیا جو ہے یہ غیر مسلم کنٹری ہے، یہ بھی سارے وہی ہیں، بت پرست ہیں، ان کے ہاں بھی دیکھو عورت کا تصور جو ہے وہ کتنا خراب ہے، کہ اگر کسی کے یہاں عورتیں، بچیاں پیدا ہوتی ہیں تو اس عورت کو یہ منحوس تصور کرتے ہیں۔ ہاں جی، اور جو ہے عورت کی بالکل ویلیو نہیں ہے ان کے نزدیک۔ اور وہ کلچر جو ہے، اگر ہمارے اندر کوئی خرابی ہے اس طرح کی، تو ہندو کلچر ہمارے اندر آ چکا ہے
جس کی وجہ سے ہمارے بھی کچھ لوگ جو ہیں وہ بھی جو عورت بچیاں پیدا کرے جس کے ہاں بچیاں ہوں اس کو برا سمجھتے ہیں، حالانکہ میں نے پچھلے درس میں ذکر کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس عورت کے ہاں سب سے پہلے بیٹی پیدا ہو وہ بڑی متبرک عورت ہے، برکت والی عورت ہے۔ تو فرمایا بے شک وہ لوگ جو آخرت پر ایمان نہیں رکھتے وہ کافر ہے اور وہ فرشتوں کے نام عورتوں کے نام رکھتے ہیں۔ وَمَا لَهُمْ بِهِ مِنْ عِلْمٍ، اور فرمایا کہ یہ لوگ جو ہے نا نہیں ان کے پاس کسی قسم کا علم، یہ جو فرشتوں کا نام اور عورتوں کا رکھنا، عورتوں کو فرشتوں کو دیوی کا درجہ دینا، اللہ کی الیاذ باللہ مؤنث بنانا اور ان کو جو ہے ان کی عبادت کرنا، یہ ما لہم بہ علم، اللہ فرماتا ہے ان کے پاس علم نہیں ہے، یہ جہالت ہے ان کی۔ ان یتبعون الا الظن، یہ نرے گمان کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں، ظن کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں۔ وَإِنَّ الظَّنَّ لَا يُغْنِي مِنَ الْحَقِّ شَيْئًا، اور ظن اور گمان جو ہوتا ہے یہ حق کا درجہ نہیں دیتا، حق کو نہیں پہنچتا، یعنی ظن سے گمان سے حق کی طرف نہیں پہنچا جا سکتا۔ ظن اور چیز ہے، یقین اور چیز ہے، تو ظن یقین کا درجہ نہیں دیتا۔ اب یہاں ایک بات جو ہے، ایک غلط فہمی جو ہے یہاں پیدا ہوتی ہے، میں اس کے بارے میں عرض کروں، اگرچہ وہ تھوڑا مشکل سبجیکٹ ہے لیکن ہو سکتا ہے یہ جو طالب علم حضرات ہیں ان کے لیے یہ فائدہ مند ہو سکے، آپ دونوں کے لیے، آپ کو فائدہ اور کسی کو سمجھ آئے نہ، لیکن آپ کو اس کی تھوڑی ہو سکتا ہے آپ کے ذہن میں یہ بات رہے۔ قرآن مجید جو شریعت مطہرہ ہے اس میں جو ہے نا جو آپ نے پڑھا ہوگا اصول فقہ میں کہ 4 چیزیں ہیں جس سے ہمارا جو ہے مذہب ثابت ہوتا ہے اور جس میں شریعت جو ہے اس کے احکام ثابت ہوتے ہیں، کتاب اللہ، سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اجماع اور قیاس، یہ 4 چیزیں ہیں۔ یعنی احکام ثابت ہوتے ہیں کتاب اللہ سے، احکام ثابت ہوتے ہیں سنت رسول اللہ سے، احکام ثابت ہوتے ہیں اجماع سے، اور احکام ثابت ہوتے ہیں قیاس سے۔ قیاس جو ہے یہ ظن ہے، قیاس جو ہے یہ ظن ہے، اور جو ہے اس ظن کا اب یہ قرآن مجید کی اگر کوئی آدمی آپ سے پوچھے، خاص کر غیر مقلد اہل حدیث اگر آپ سے پوچھے کہ قرآن مجید تو ظن کو رد کرتا ہے، کہتا ہے کہ کافروں کا صفت ہے کہ وہ ان یتبعون الا الظن، وہ گمان کے پیچھے چلتے ہیں، ظن کے پیچھے چلتے ہیں۔ وَإِنَّ الظَّنَّ لَا يُغْنِي مِنَ الْحَقِّ شَيْئًا، اور ظن جو ہے یہ یقین کا فائدہ نہیں دیتا، تو تم جو ہو تم قیاس کو لے کر، قیاس سے چیزیں ثابت کر کے تم جو ہے کفار کی اطاعت اور اتباع کرتے ہو، قرآن اور حدیث کو چھوڑ دیتے ہو تم لوگ، یہ ان کا سوال پیدا ہوتا ہے نا کہ یہ جو یعنی قیاس ہے، ہمارے نزدیک قیاس جو ہے یہ 4تھی چیز ہے جس سے شریعت ثابت ہوتی ہے، اور اس کی مثال ہمارے پاس موجود ہے۔ ہاں جی، جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حج پر جب تشریف لے گئے تو ایک عورت خصم بنی خصم کی، یعنی خصامیہ، خا فا عین میم یا ہا، خصامیہ، اس قبیلے کی عورت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی اور اس نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرا باپ بوڑھا ہو گیا اور وہ اتنا کمزور ہو گیا ہے، اتنا بوڑھا ہو گیا ہے کہ وہ حج نہیں کر سکتا، تو کیا میں اس کی طرف سے حج کر سکتی ہوں؟ یہ اس نے پوچھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ میرا باپ بوڑھا ہو گیا ہے اور کمزور ہے، وہ حج نہیں کر سکتا، اونٹ پر نہیں بیٹھ سکتا، سفر نہیں کر سکتا، تو کیا میں اس کی طرف سے حج کر سکتی ہوں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر حدیث کو سنیں، غور کریں قیاس کیسے ثابت ہوتا ہے۔ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر تیرے باپ پر قرضہ ہو، اگر تیرے باپ پر قرضہ ہو اور وہ ادا نہ کر سکے اور تو اس کی طرف سے قرضہ ادا کرے تو قرضہ ادا ہو جائے گا؟ اس نے کہا یا رسول اللہ ادا ہو جائے گا۔
فرمایا جیسے قرضہ ادا ہو جائے گا، تو باپ کی طرف سے قرضہ ادا کرے، قرض ادا ہو جائے گا، تو اسی طرح جو قرض تیرے باپ پر حج کا ہے وہ حج نہیں کر سکتا، تو اس کی طرف سے حج کرے گی تو اس کا حج بھی ہو جائے گا۔ یہ ہے قیاس، یعنی آپ نے فرمایا کہ قرضہ تیرے باپ پر ہو تو قرضہ تو ادا کرے، جیسے قرضہ ادا ہو جائے گا، اس پر آپ نے قیاس کیا کہ حج جو اس پر فرض ہے وہ حج بھی ادا ہو جائے گا۔ یہ ہے قیاس، اور یہ ظن ہے، یعنی ہم نے قیاس کیا نا، تو ہمارے نزدیک جو 4 چیزیں ہیں نا، کہ حکم یا ثابت ہوگا قرآن سے، یا ثابت ہوگا حدیث سے، یا ثابت ہوگا اجماع سے، کہ امت کے علماء، پورے زمانے کے علماء اس پر اجماع کریں اور ایک مسئلے کو ثابت کریں، تو اس کا وہی حکم ہوتا ہے جو قرآن و حدیث کا حکم ہے، یعنی اس پر عمل کرنا لازمی ہے۔ اور چوتھا قیاس جو ہے، جیسے یہ قیاس ہے جو چوتھا ہے، یہ بھی ہمارے نزدیک جو ہے نا، یہ بھی حجت ہے۔ یا اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت معاذ بن جبل، حضور کے صحابی ہیں، ان کو آپ نے بھیجا قاضی بنا کر یمن کی طرف، اور آپ جب ان کے ساتھ چلتے گئے، وہ گھوڑے پر سوار تھے یا اونٹ پر سوار تھے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پیدل چل رہے تھے۔ اب وہ کہتے ہیں حضور آپ پیدل چل رہے ہیں، میں گھوڑے پر سوار ہوں۔ آپ نے فرمایا تو اس کا فکر نہ کر، تو چل گھوڑے پر، میں تیرے ساتھ جا رہا ہوں۔ آپ خوشی سے چلتے گئے اور آپ ان کو بتاتے بھی گئے، مسائل بتاتے گئے۔ تو آپ نے پوچھا کہ معاذ جب آپ جاؤ گے یمن میں، آپ کو قاضی بنا کر میں نے بھیجا ہے، بیما تقضی یا معاذ، اے معاذ فیصلے کیسے کرو گے؟ انہوں نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بے کتاب اللہ ہے، میں اللہ کے کلام میں قرآن مجید میں دیکھوں گا اور اس میں جو چیز ہوگی اس کے مطابق میں فیصلہ کروں گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فَإِن لَّمْ تَجِدْ، اگر تمہیں قرآن میں نہ ملے تو پھر، یعنی قرآن میں ہے تو ہر چیز، لیکن فَإِن لَّمْ تَجِدْ، ہر ایک کا علم ایک جیسا نہیں ہوتا، اگر تمہیں نہ ملے تو پھر کیا کرے گا؟ تو انہوں نے کہا بسنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، پھر میں اگر قرآن میں مجھے نہ ملے تو میں حضور آپ کی سنت اور حدیث میں غور کروں گا، اور آپ کی سنت اور حدیث سے مجھے وہ مسئلہ مل جائے گا تو میں وہ اس سے فیصلے کروں گا۔ آپ نے فرمایا فَإِن لَّمْ تَجِدْ، یعنی اگر قرآن میں بھی آپ کو نہ ملے، اگر حدیث میں بھی آپ کو نہ ملے تو پھر کیا کرے گا؟ ہے تو صحیح، قرآن میں بھی ہے، حدیث میں بھی ہے، سارے مسائل ہیں، لیکن اگر آپ کو نہ ملیں تو پھر کیا کرے گا؟ تو انہوں نے پھر کیا کہا اجتہد برأیی، میں حضور پھر اپنے رائے کو اور اپنے قیاس کو، اپنے دماغ کو قرآن و حدیث کے مطابق سوچوں گا، اور قرآن و حدیث کی روشنی میں، ان کی اتباع میں، ان کی اطاعت میں، اس کی روشنی میں میں پھر قرآن و حدیث کے مطابق، اپنی رائے کے مطابق فیصلہ کروں گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، خوش ہو کر فرمایا الحمدللہ الذی وفق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہاں جی، میں اللہ کی حمد بیان کرتا ہوں جس نے اس رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بھیجے ہوئے شخص کو ہدایت کی توفیق عطا فرمائی۔ یعنی اس نے کیسا اچھا فیصلہ کیا کہ اگر قرآن میں نہ ملے گا تو حدیث سے دیکھے گا، حدیث سے نہیں ملے گا تو ان کی روشنی میں قرآن و حدیث کے مطابق سوچ کر، قیاس کر کے پھر میں فیصلہ کروں گا۔ تو یہ ہے قیاس۔ انہوں نے یہ کہا نا کہ قرآن سے اور حدیث سے نہیں ملے گا تو ان کے مطابق اپنے عقل کو دوڑا کر اس کا میں پھر فیصلہ کروں گا، تو یہ قیاس ہے۔ تو قیاس جو ہے یہ ثابت ہے قرآن و حدیث سے۔ اب پھر سوال پیدا ہوتا ہے کہ پھر یہاں جو قرآن کہتا ہے کہ یہ کافر جو ہیں یہ ظن کے پیچھے پڑتے ہیں اور ظن جو ہے یہ یقین کا فائدہ نہیں دیتا، تو اس کا پھر جواب یہ بنا کہ ظن کی 2 قسمیں ہیں۔ ایک ظن وہ ہے گمان، ظن جو ہے گمان کے معنی میں جو ہے، ایک ظن وہ ہے جو قرآن اور حدیث سے ٹکرائے،
جو قرآن اور حدیث سے ٹکرائے، قرآن کچھ اور کہتا ہو، گمان تمہارا یا ظن کچھ اور کہتا ہو، حدیث کچھ اور کہتی ہو، تمہارا گمان اور ظن جو ہے کچھ اور کہتا ہو، یہ ہے جو کافروں کا ظن ہے، جس کے لیے فرمایا کہ یہ کافر اس گمان کے پیچھے چلتے ہیں، اور گمان ان کا جو ہے وہ ظن جو ہے وہ یقین کا فائدہ نہیں دیتا، اس کا منع فرمایا۔ اور جس ظن کا حکم فرمایا وہ ہے جو قرآن حدیث کے مطابق ہو، قرآن حدیث کے ماتحت ہو۔ جیسے قرآن نے فرمایا فَاعْتَبِرُوا يَا أُولِي الْأَبْصَارِ، فَاعْتَبِرُوا حکم ہے نا، فَاعْتَبِرُوا امر کا صیغہ ہے، فرمایا فَاعْتَبِرُوا يَا أُولِي الْأَبْصَارِ، او عقل مندو، او سمجھدارو، کوئی غور کرو، سوچو، سوچ کر فیصلہ کرو۔ تو رب تعالیٰ نے سوچ کا حکم دیا ہے۔ یا اسی طرح فرمایا سورۃ توبہ کے آخری رکوعوں میں فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم اذا رجعوا اليهم لعلهم يحذرون، یعنی سارا شہر، سارا محلہ تو علم دین حاصل کرنے نہیں جا سکتا، کہ جا سکتا ہے؟ اب آپ کہو کہ جرسی سٹی کے جتنے لوگ ہیں یہ سارے چلے جائیں مدرسے میں جا کر داخل ہو جائیں، اور سارے عورتیں، مرد، جو بچے سارے جو ہے علم دین حاصل کر کے آئیں، ہاں جی، اور گھر کوئی بھی نہ رہے، کیا ایسے ممکن ہے؟ تو پھر کیا حکم ہے؟ قرآن نے فرمایا فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة، ایک بستی میں سے، ایک جماعت میں سے کچھ لوگ، ایک گروہ چلا جائے، جا کے دین سیکھے، دین سیکھنے کے بعد وہ واپس آئے، ہاں جی، وَلِيُنذِرُوا قَوْمَهُمْ، آ کر جو کچھ پڑھا ہے پھر اپنے باقی ماندہ لوگوں کو سکھائے، سمجھائے، اللہ سے ڈرائے، اور ان کو وہ سکھائے آ کر۔ تو جیسے یہ فرمایا نا کہ سارے نہ جائیں، کچھ لوگ جائیں، وہ سیکھ کر آ جائیں اور باقی ماندہ لوگوں کو سمجھائیں، تو یہی ہے نا کہ ان کے حکم کے مطابق، ان کے کہنے کے مطابق، ان کی سوچ کے مطابق، ان کی تعلیم کے مطابق باقی لوگ سیکھیں اور دین پر عمل کریں۔ تو یہ قیاس ہے کہ جو قرآن مجید حکم دے رہا ہے کہ تم جا کر سیکھو۔ تو فرمایا کہ جو ہے نا یہ کافر جو ہے نا، ان کا ظن جو ہے، یہ آپ کو کوئی اگر پوچھے کہ تم قیاس کو فالو کرتے ہو، تو قیاس کو تو قرآن جو ہے یہ ظن کو منع کر رہا ہے، یہ کفار کی اس میں یاد کر رہا ہے کہ کافر جو ہیں یہ ظن کا اتباع کرتے ہیں، اور ظن کبھی لا یغنی من الحق شیئا، حق کا فائدہ نہیں دیتا۔ اب ظن جو ہے یہ یقین کی ایک قسم ہے، تصدیق کی ایک قسم ہے۔ تصدیق جو ہے یہ منطقی موضوع ہے، تصور اور تصدیق۔ تو تصدیق کی بہت ساری جو ہے نا ایک تقسیم اس کی یہ ہے جو 7 قسموں کی طرف آئی ہے۔ مثال کے طور پر تصدیق کی پہلی قسم ظن ہے، دوسری قسم جو ہے اس کی تقلید مختی ہے، تیسری جہل مرکب ہے، چوتھی جو ہے تقلید مصیب ہے، پنجواں علم یقین ہے، چھٹا عین الیقین ہے، اور ساتواں حق الیقین ہے۔ یہ تصدیق کی قسمیں ہیں۔ اسی طرح ایک اور تقسیم ہے تصدیق کی، تو یہ جہل مرکب، یہ ظن، یہ تصدیق وغیرہ، جزم، یہ ساری قسمیں ہیں تصدیق کی، جو کہ ایک بڑا مشکل سبجیکٹ ہے جس میں ہر آدمی کو اس کی سمجھ نہیں آتی۔ ہاں جی، مثال کے طور پر میں آپ کو بتاؤں 3 جو آسان قسمیں میں آپ کو بتاتا ہوں۔ علم الیقین، عین الیقین، حق الیقین۔ علم الیقین، ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی اور رسول مانتے ہیں۔ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی اور رسول کیسے مانتے ہیں؟ آپ نے دیکھا حضور کو؟ نہیں نہ دیکھا، کیسے مانتے ہیں؟ قرآن نے ہمیں بتایا، حدیث نے ہمیں بتایا، علماء نے ہمیں بتایا، بڑے بڑے دلائل ہم نے سنے، پوری دنیا سے علماء کو سنا، اور جو ہے نا قرآن اور حدیث نے ہمیں بتایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ یہی ہے نا، یہ کیا ہے؟ علم الیقین ہے۔ یہ یعنی ہمیں یقین ہے، کوئی ڈاؤٹ تو نہیں ہے نا حضور کی نبوت کے بارے میں، یہ علم الیقین، یہ تصدیق کی قسم ہے۔ اب صحابہ کرام نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی مانا، انہوں نے کیسے مانا؟ آپ کی طرح؟ ہاں، فرق پتہ چل گیا نا؟ کیسے مانا انہوں نے حضور کو دیکھا، حضور کی زبان اقدس سے کلمات حق سنے،
قرآن مجید کا نزول دیکھا، فرشتوں کو دیکھا، حضور کے معجزات دیکھے، آپ کے پیچھے نمازیں پڑھی، ہاں جی، تو ان کا یقین کون سا تھا؟ عین الیقین، عین الیقین۔ آپ کا علم حضور کے بارے میں علم الیقین ہے، اور صحابہ کا عین الیقین ہے، اپنی آنکھ سے دیکھا انہوں نے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنے بارے میں کہ میں رسول ہوں، یہ حق الیقین ہے۔ یہ صحابہ سے بھی بہت بلند مقام ہے کہ آپ کو اللہ نے فرمایا تو میرا حبیب ہے، جبریل آئے کہ اللہ نے آپ کو اللہ کا رسول بنایا ہے، قرآن آپ کے سینے پر نازل ہوا تو آپ کیا ہے؟ حق الیقین۔ اب سمجھ آئی نا؟ یہ تصدیق کی 3 قسمیں جو میں نے آخری بتائی ہیں، علم الیقین، عین الیقین، حق الیقین۔ اسی طرح جہل مرکب بھی ایک قسم ہے۔ جہل مرکب کیا ہوتا ہے؟ جہل مرکب یہ ہوتا ہے کہ جس میں نری جہالت ہو، عقل ہی نہ ہو جس میں یہ بھی تصدیق کی قسم ہے۔ مثال کے طور پر جہل مرکب کہ ایک آدمی جو ہے وہ مثال انہیں کافروں کی مثال دیتا ہوں کہ جو کفار ہیں یہ فرشتوں کو جو ہے ان کی شکلیں بنا کر، مؤنث شکل بنا کر، ان کو لات، عزیٰ اور منات کا نام دے کر وہ کیا یقین رکھتے ہیں کہ یہ کون ہے؟ یہ دیویاں ہیں ہماری۔ ہاں جی، کفار ان فرشتوں کی مؤنث بنا کر، شکلیں بنا کر کہتے ہیں کہ یہ دیویاں ہیں۔ اب یہ غلط، یہ ان کی جہالت ہے یا نہیں ہے؟ یہ جہالت ہے نا، غلط ہے نا۔ اب ایک ہے ان کی یہ جہالت کہ یہ فرشتوں کو عورتوں کا درجہ دے کر، عورتوں کی شکل بنا کر کہنا کہ یہ ہماری دیویاں ہیں، ایک یہ جہالت ہے۔ دوسری جہالت کون سی ہے؟ کہ یہ جو جہالت کرتے ہیں نا، پھر ان کو یہ پتہ نہیں کہ ہماری جہالت ہے، نہیں، پھر اس کو یقین کرتے ہیں۔ یعنی ایک یہ جہالت کرتے ہیں، جہالت کے اوپر پھر اس کو سچ مانتے ہیں کہ یہ بالکل سچی بات ہے۔ تو جہالت کا ایک ہے ان کی اپنی جہالت، دوسری جہالت ہے کہ اس غلط بات کو پھر صحیح ماننا، اور پھر اس کو پتہ بھی نہ چلنا کہ ہم اس کو صحیح مان رہے ہیں یا غلط مان رہے ہیں، بلکہ اس غلط کو صحیح ماننا، یہ جہالت در جہالت ہے۔ تو یہ کیا ہے؟ یہ جہل مرکب ہے، اس کو جہل مرکب کہتے ہیں۔ تو یہ بھی تصدیق کی ایک قسم ہے۔ ہاں جی، اس ظن بھی ایک قسم ہے تصدیق کی۔ ہاں جی، ظن کیا ہے؟ ظن مثلاً کہ آپ 10 آدمی باہر سے آئے، انہوں نے کہا کہ بھئی ہم نے دیکھا باہر ایک فروٹ والا ٹرک کھڑا ہے، وہاں ان کا فروٹ والا ٹرک کھڑا ہے باہر۔ 10 بندوں نے آ کر کہا، مثال کے طور پر آپ کو سمجھا رہا ہوں۔ ایک آدمی اور آیا، اس نے کہا میں بھی باہر سے آیا ہوں، ٹرک تو وہاں نہیں ہے۔ اب 10 کہتے ہیں کہ ٹرک ہے، ایک کہتا ہے کہ ٹرک نہیں ہے۔ اب 10 جو ہے نا، اس کی بات جو مانی جائے گی تو وہ ہوگا کہ غالب گمان یہ ہے کہ 10 آدمی جو ہے نا یہ صحیح کہہ رہے ہیں، اور جو ایک آدمی کہہ رہا ہے اس کی طرف بھی توجہ تو جاتی ہے کہ ہو سکتا ہے یہ صحیح ہو، لیکن یہ ایک آدمی کہنے والا ہے، ان کا گمان غالب ہے، اس کا گمان مغلوب ہے، تھوڑا ہے۔ اب یہ بھی تصدیق کی ایک قسم ہے جو غالب گمان والے ہیں۔ یہ جو ہے اس پر بھی تھوڑا سا یقین آتا ہے کہ ہو سکتا ہے یہ سچا ہو، لیکن نہ اس کو سچا کہہ سکتے ہیں نہ اس کو سچا کہہ سکتے ہیں۔ اب جب باہر ہم گئے، ہم 5 آدمی باہر گئے، جا کر دیکھا تو پتہ چلا کہ وہاں تو کچھ ہے ہی نہیں۔ ہاں جی، تو اب یہ جو 10 ہیں ان کی بات غلط ہو گئی اور اس کی بات سچی ہو گئی، تو یہ جو ظن ہے نا، یہ ظن تصدیق کی قسم ہے۔ ہاں جی، تو اس طرح کی جو ہے نا تصدیق کی قسم یہ علمی بات ہے۔ خیر، میں یہ کہہ رہا تھا کہ اللہ نے فرمایا کہ ما لہم بہ من علم، ان کو علم نہیں ہے، یہ صرف ظن کی اتباع کرتے ہیں۔ وَإِنَّ الظَّنَّ لَا يُغْنِي مِنَ الْحَقِّ شَيْئًا، اور ظن جو ہے یہ حق کا اور یقین کا جو ہے جگہ نہیں لیتا اور حق کا ساتھ نہیں دیتا اور حق کو نہیں پہنچتا۔
آگے فرمایا فَأَعْرِضْ عَمَّنْ تَوَلَّىٰ عَنْ ذِكْرِنَا، اے محبوب ان سے اپنا منہ موڑ لو. فَأَعْرِضْ یعنی کفار سے اپنا چہرہ، اپنا رخ انور موڑ، ان سے اعراض کر جاؤ، ان کی طرف توجہ نہیں کرو، ان کی بات سنو نہیں، ان کو دیکھو نہیں. فَأَعْرِضْ اے محبوب تم ان سے اپنا چہرہ پھیر لو. فَأَعْرِضْ عَمَّنْ تَوَلَّىٰ ان سے چہرہ پھیر لو. کیوں کہ انہوں نے اپنا چہرہ پھیرا ہمارے ذکر سے، انہوں نے ہمارے قرآن کو نہیں مانا، انہوں نے ہمارے دین کو نہیں مانا، انہوں نے ہماری ذات کو نہیں مانا، ہماری صفات کو نہیں مانا. جو ہمارے ذکر کو نہیں مانتا، جو ہمارے قرآن کو نہیں مانتا، جو ہمارے دین کو نہیں مانتا، اے محبوب ان سے اپنا چہرہ پھیر لو. ہاں جی، وَلَمْ يُرِدْ إِلَّا الْحَيَاةَ الدُّنْيَا اور انہوں نے نہیں ارادہ کیا مگر دنیا کی زندگی کا. یعنی کافروں نے جو دین کو نہیں سنا، دین کو نہیں مانا، دین پر عمل نہیں کیا، اللہ رسول کو نہیں مانا، قرآن کو نہیں مانا، اللہ کے ذکر سے منہ موڑا. تو کیوں موڑا؟ کہ وہ دنیا کی زندگی چاہتے تھے، دنیا کی زندگی چاہتے تھے. یعنی وہ بسہولت دنیا کمانا چاہتے تھے، بسہولت دنیا کی زندگی میں مگن رہنا چاہتے تھے، بسہولت وہ دنیا کو پسند کرتے تھے، دین کو وہ مشکل سمجھتے تھے، مشکل جانتے تھے. تو چونکہ وہ دنیا کی زندگی کا ارادہ کرتے تھے، دنیا کو پسند کرتے تھے، اور جو دنیا کو پسند کرے ہمارے ذکر سے منہ موڑے، اے میرے محبوب آپ ان سے منہ پھیر لو. تو کفار کا حضور کی بات کو نہ ماننا، حالانکہ ان کو پتہ تھا کہ ساری زندگی آپ کو صادق کہتے رہے، ساری زندگی آپ کو امین کہتے رہے، ساری زندگی آپ کو سچا کہتے رہے، اور کہتے تھے کہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو قرآن بیان کرتے ہیں یہ انسان کا کلام نہیں ہے. بڑے بڑے فصیح بلیغ کفار جو تھے وہ مانتے تھے اور دل سے یقین رکھتے تھے کہ یہ اللہ کا کلام ہے، لیکن ضد کی وجہ سے نہیں مانتے تھے. دنیا کی دنیاوی چودراہٹ کی وجہ سے، دنیاوی عزت و جلال کی وجہ سے، اپنے مقام کی وجہ سے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں مانتے تھے. صرف یہی وجہ تھی، اور کوئی وجہ نہیں تھی. جو تھا نا یہ ولید بن مغیرہ، ابو جال اور دیگر جو بڑے بڑے کافر تھے، یہ چھپ کر حضور کا قرآن سنتے تھے، چھپ کر سنتے تھے. وہ علیحدہ سن رہا ہے، وہ علیحدہ سن رہا ہے، وہ علیحدہ سن رہا ہے، کسی کو نہیں پتا کہ کوئی کسی کو واچ کر رہا ہے یا نہیں کر رہا، لیکن سنتے تھے. ایک دفعہ اکٹھے ہو گئے اتفاق سے، وہ نکلا تو آگے سے وہ مل گیا، وہ نکلا تو آگے سے وہ مل گیا. تو کہنے لگے کہ کدھر آیا؟ ان نے کہا بس میں ایسے نہیں کہ صحیح بتاؤ. انہوں نے کہا صحیح پوچھتے ہو تو ہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا قرآن سننے آئے تھے. دوسرے نے بھی کہا ہم بھی سننے آئے تھے، تیسرے نے بھی کہا ہم بھی سننے آئے تھے. ہاں جی. تو اس نے کہا کہ پھر جو سنا تو پھر کیا؟ انہوں نے کہا صحیح بات تو پوچھتے ہو نا، تو یہ کلام اللہ کا سچا کلام ہے، یہ ان کا اپنا کلام نہیں ہے. تو پھر پوچھتے ہیں کہ پھر تم مانتے کیوں نہیں ہو، انکار کیوں کرتے ہو؟ ان کا انکار کیوں کرتے ہو؟ اگر انکار نہ کریں، اقرار کر جائیں تو ہمارے پلے کچھ بھی نہ رہے. ہاں جی، ہمارے پاس کچھ بھی نہ رہے. یہ بنی ہاشم جو ہیں یہ سب کچھ تو یہ لے گئے. جب یہ میدان جنگ میں جاتے تھے تو ہم ان کے مقابلے میں اپنا آدمی کھڑا کرتے تھے. جب یہ کوئی سردار بناتے تھے ہم ان کے مقابلے میں آدمی کھڑا کرتے تھے. جب کہیں باہر جاتے ہم اپنا آدمی کھڑا کرتے تھے. لیکن اب جو کام انہوں نے کیا ہے، انہوں نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے، ہم نبی کہاں سے لائیں؟ ہاں، ہم نبی کہاں سے لائیں؟ تو نبی تو ان جیسا کہیں سے مل نہیں سکتا، ہم مقابلہ کیسے کر سکتے؟ اور اگر ہم مانتے ہیں تو اس کا مطلب یہ کہ ہم ان کے پیچھے لگ گئے. ہماری اپنی تو چوتراہٹ اور اپنی یہ حکومت اور ہماری بادشاہی، ہمارا نام تو نہ رہا نا. تو یہ وجہ تھی جب آپ کو نہیں مانتے تھے. تو
تو فرمایا اللہ تعالیٰ جل شانہ نے کہ یہ جو ہے ہمارے قرآن ہمارے دین سے یہ اعراض کرتے ہیں اور صرف دنیاوی جو ہے حکومت چاہتے ہیں، اپنا نام نموز چاہتے ہیں اور دنیا چاہتے ہیں، تو اے محبوب ان سے آپ اعراض کر چاہیے۔ کیوں کہ دنیا ایک ایسی چیز ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حضرت موسیٰ بن یسار حضور کے صحابی ہیں، وہ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ نے جو کچھ بھی پیدا کیا، سب سے زیادہ ناپسندیدہ چیز جو رب نے پیدا فرمائی وہ دنیا سب سے ناپسندیدہ چیز جو رب نے پیدا فرمائی وہ دنیا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے دنیا کی طرف کبھی بھی نظر رحمت نہیں فرمائی، اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا کو ناپسند فرماتے تھے۔ جب آپ معراج پر گئے تو وہ آتا نا کہ آواز دی کس نے، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جب سنی آواز تو جبریل نے کہا حضور اس کو جواب نہ دیجیے، جب آپ نے جواب نہ دیا تو جب حضور نے بعد میں پوچھا تو فرمایا، اے محبوب یہ دنیا تھی، اگر آپ اس کو جواب دیتے تو آپ کی امت دنیا کو ترجیح دیتی، اس لیے آپ اس کو جواب آپ نے نہیں دیا۔ تو دنیا ایک ایسی چیز ہے جس کو رب تعالیٰ جل شانہ نے کبھی اس کی طرف نظر رحمت نہیں فرمائی، اور حضرت اسماعیل حقی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے دنیا کو پیدا فرمایا لیکن دنیا اصل مقصود نہیں ہے، دنیا ایک سواری ہے اصل مقصود کی طرف۔ مثلا آپ اگر ایک اصل چیز حاصل کرنا چاہتے ہو، آخرت حاصل کرنا چاہتے ہو، اللہ کی رضا حاصل کرنا چاہتے ہو، جنت حاصل کرنا چاہتے ہو، تو دنیا کو سواری بناؤ اور اس اصل منزل مقصود تک پہنچو۔ ہاں جی، کیونکہ آج دیکھو نا، آپ جہاد نہیں کر سکتے بغیر دنیا کے۔ یہ تو اب صحابہ سے ہے نا کہ نبی کریم علیہ السلام نے غزوہ تبوک میں آپ نے کتنا ارشاد فرمایا کہ اے میرے صحابہ، یہ غزوہ تبوک بڑا مشکل سفر ہے اور اس کے اندر اتنا بڑا لشکر جا رہا ہے، صحابہ کے پاس ہتھیار نہیں، ان کے پاس کھانے پینے کی چیز نہیں، ان کے پاس سواری کے لیے اونٹ نہیں ہے، تو ان کے لیے سامان دو۔ حضرت ابوبکر صدیق سارا گھر کا سامان لے کر آ گئے، حضرت عمر آدھا سامان لے کر آئے، عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 3 دفعہ اٹھے اور آپ نے 1/3 جو تھا پوری فوج کا اپنے ذمہ لے لیا، 1/3۔ تو اگر دولت نہ ہوتی تو آپ جنت کو کیسے خریدتے؟ حضرت عثمان غنی نے 3 دفعہ جنت خریدی نا، مسجد کی توسیع کر کے، بیر روما خرید کر، اور غزوہ تبوک کے مسافروں کے لیے ان کے سفر کا انتظام کر کے۔ تو اگر دولت نہ ہوتی تو آپ کنواں کیسے خریدتے؟ دولت نہ ہوتی مسجد نبی کی توسیع کیسے ہوتی؟ دولت نہ ہوتی تو غزوہ تبوک کے لیے آپ جیش اترا جو لشکر کا سامان تھا وہ کیسے مہیا کرتے؟ تو حضور نے کیا فرمایا، علامہ اسماعیل حقی نے کیا فرمایا کہ دنیا جو ہے یہ اصل مقصود نہیں ہے، لیکن اس کو سواری بناؤ، یہ خرچ کر کے تم اصل مقصود کی طرف جا سکتے ہو۔ تو عثمان غنی نے جنت خریدی دولت دے کر، ابوبکر صدیق نے سارا مال اللہ کے راستے میں خرچ کر کے آپ نے جو ہے اس کا حق ادا کیا۔ تو یہ دولت جو ہے نا، جو صرف دولت کی نیت سے دولت اکٹھی کرتا ہے اور دین کا مقصد اس کا نہیں ہوتا، تو فرمایا کہ اس سے اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کو فرمایا جو صرف دنیا کو پسند کرے، دین کے لیے استعمال نہ کرے، اصل مقصود جو ہے وہ حاصل نہ کرے، تو فرمایا اس کی طرف چہرہ نہ کرو، اس کا اعراض کر لو، اس سے اپنا چہرہ پھیر لو اس کی طرف سے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے چہرہ پھیر لیا آپ نے۔ اور یہاں جو ہے نا علماء نے لکھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم روحانی طبیب ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم روحانی طبیب ہے۔ جیسے
جسمانی طبیب کے پاس آپ جائیں نا، مثال کے طور پر کوئی مریض ہے اور وہ حکیم کے پاس جاتا ہے، ڈاکٹر کے پاس جاتا ہے، تو ڈاکٹر اس کو پہلے دن اس کا آپریشن نہیں کر دیتا، ڈاکٹر اس کو پرہیز کہتا ہے کہ یہ چیز نہیں کھانی تو نے، اس چیز سے پرہیز کرنا۔ مثال کے طور پر شوگر ہے، شوگر کا مریض ہے، تو حکیم کے پاس جاؤ گے تو حکیم پہلے کیا کہے گا؟ وہ کہے گا کہ ہر روز اتنی واک کرو، ٹھیک ہے نا، ہر روز اتنی واک کرو۔ اچھا وہ کیا کہے گا؟ وہ کہے گا کہ فلاں چیز نہ کھاؤ، آلو نہیں کھاؤ، روٹی نہیں کھاؤ، ہاں جی، اور جو ہے فلاں چیز نہیں کھاؤ۔ اور ایک صاحب نے بڑی خاص بات لکھی، انہوں نے کہا جو چیزیں زمین کے اندر سے نکلتی ہیں وہ نہیں کھاؤ، شوگر والا وہ نہ کھائے۔ جو چیزیں زمین کے اندر سے نکلتی ہیں وہ نہ کھاؤ، شلجم ہے، آلو ہے، گاجر ہے، مولی ہے، یہ ساری زمین سے نکلتی ہے نا، یہ نہ کھاؤ۔ اور جو ہے وہ پہلے تو یہ کہتا ہے کہ احتیاط کرو، احتیاط کرنے کے ساتھ پھر اس کو کہتا ہے کہ اب تم جو ہے نا چیک کرو شوگر، تو شوگر چیک کرتے ہیں، اگر وہ 120 سے زیادہ ہوتی ہے تو پھر وہ کیا کہتا ہے کہ تم یہ گولیاں کھاؤ، اگر اور زیادہ ہوتی ہے تو وہ کہتا ہے انسولین لگاؤ، اور اگر کسی کی شوگر بہت بڑھ جاتی ہے تو اس کے جسم کو نقصان دیتی ہے، تو پھر اس کے انگلیاں، ہاتھ، پاؤں پھر وہ کاٹ جاتے ہیں۔ یہ ڈاکٹر کہتے ہیں نا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم روحانی طبیب ہے، آپ نے کیا فرمایا کہ جب تم معاشرے میں رہتے ہو تو وضو کرو، وضو سے گناہ صغیرہ گر جائیں گے، کلمہ طیبہ کا ذکر کرو، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر، سبحان اللہ، لا الہ الا اللہ، الحمدللہ، یہ پڑھو، اس سے تمہاری زبان پاک رہے گی، تمہارے صغیرہ گناہ جو ہے یہ گر جائیں گے، آپ نے یہ فرمایا۔ اس سے آدمی کسی حد تک بااخلاق ہو جاتا ہے، نیک ہو جاتا ہے۔ پھر حکم دیا کہ نمازیں پڑھو، وضو ہر وقت باوضو رہو، نمازیں پڑھو، زکوٰۃ دو، روزے رکھو، اس سے انسان اور زیادہ نیک ہو جاتا ہے۔ اور اگر کوئی انسان نمازوں کے قریب نہ جائے، روزوں کے قریب نہ جائے، حلال حرام کی تمیز چھوڑ دے اور جو ہے برے کاموں کی طرف آ جائے، تو پھر جیسے شوگر کا علاج ہوتا ہے نا انسولین سے، دوائیوں سے، پھر اس کا علاج ہوتا ہے کہ اس پر سختی کرو، اس کو کوڑے لگاؤ، شراب پیتا ہے تو اس کو کوڑے لگاؤ، اگر یہ بدکاری کرتا ہے تو اس کو اور کوڑے لگاؤ، ہاں جی، یہاں تک کہ شریعت کی پھر سزائیں کتنی ہیں، چوری سے نہیں رکتا تو اس کا ہاتھ کاٹ دو، ہاں جی، دایاں ہاتھ کاٹو، پھر بایاں پاؤں کاٹو، پھر بایاں ہاتھ کاٹو، پھر دایاں پیر، یعنی یہ سارا جو ہے یہ پروسیس ہے جو قرآن مجید نے ذکر فرمایا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم روحانی طبیب ہیں۔ آپ جیسے مریض، ڈاکٹر جو ہوتا ہے وہ آہستہ آہستہ مریض کو کنٹرول کرتا ہے اس کے مرض کا، اگر وہ کنٹرول نہ کرے تو پھر اس کو نقصان پہنچتا ہے۔ اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم روحانی طبیب ہیں، آپ اس کا علاج کرتے ہیں، اور اگر آدمی نہ رکے تو پھر اس کو نقصان ہوتا ہے۔ تو یہ فرمایا فَأَعْرِضْ عَمَّنْ تَوَلَّىٰ عَنْ ذِكْرِنَا، جو ہمارے ذکر سے منہ موڑتا ہے، اے میرے محبوب آپ ہی اس سے منہ موڑ دو۔ کیوں؟ وَلَمْ يُرِدْ إِلَّا الْحَيَاةَ الدُّنْيَا، وہ دنیا کی زندگی چاہتا ہے، وہ دین نہیں چاہتا۔ لیکن آج پچھلے درس کی طرح آج یہاں میں پھر عرض کرتا ہوں کہ کافر تو آخرت پر یقین نہیں رکھتے نا، ہاں، اس لیے دنیا کی زندگی چاہتے ہیں، لیکن مسلمان تو آخرت پر یقین رکھتا ہے، لیکن مسلمان آخرت پر یقین رکھتے ہوئے پھر بھی دنیا کو پسند کرتا، پھر بھی کتنے لوگ ہیں جو زکوٰۃ نہیں ادا کرتے، کتنے لوگ ہیں جو نماز نہیں پڑھتے، کتنے لوگ ہیں جو حج نہیں کرتے، کتنے لوگ ہیں جن پر چیزیں واجب اور فرض ہیں اور وہ ادا نہیں کرتے، کتنے لوگ ہیں جو دین کا بالکل توجہ نہیں کرتے دین کی طرف۔ اب سروے کر لیں لوگوں کا، لوگوں کو نماز پڑھنے نہیں آتی، لوگوں کو قرآن مجید پڑھنا نہیں آتا، لوگوں کو عربی زبان نہیں آتی، اللہ رسول کی زبان کو وہ سمجھتے نہیں ہیں، اور
باوجود اس کے سب کو پتہ ہے کہ ہم نہیں سمجھتے، اپنے بیٹوں کو پھر بھی وہ انگریز کی زبان سکھانے کے لیے کتنی فیسیں، کتنے کالج، کتنے اچھے سے اچھے اسکول، اور کتنی ان کو صبح اٹھا کر ان کو وہی لباس اور وہی طریقہ کہ وہ دوسری زبانیں جا کر سیکھیں تاکہ دنیا کما سکیں، لیکن دین کی طرف کوئی کسی کی طرف توجہ نہیں ہے۔ تو کیا یہ قرآن نے سچ نہیں فرمایا اے محبوب ان سے اعراض کرو جو ہمارے ذکر سے اعراض کرتا ہے، کیونکہ وہ صرف دنیا کی زندگی چاہتا ہے۔ تو آج مسلمان صرف دنیا کی زندگی چاہتا ہے۔ ہاں جی، کسی بھی گھر میں دیکھ لو کہ اپنے بچوں کو وہ جو ہے دوسری تعلیم دیتا ہے، اور بچوں کو نہ نماز آتی ہے، نہ ان کو قرآن آتا ہے، نہ تفسیر آتی ہے، نہ ان کو جنازہ آتا ہے، اور نہ ان کو حلال حرام کی تمیز ہے، نہ ان کو اسلامک ہسٹری معلوم ہے۔ تو یہ سب کچھ کتنا نقصان ہی نقصان ہے۔ یہی فرمایا کہ یہ دنیا کی زندگی چاہتے ہیں، اور یہی مسلمان کے زوال کی وجہ ہے کہ دنیا کی زندگی چاہتا ہے، آخرت کی زندگی نہیں چاہتا۔ ذالک مبلغہم من العلم، اور اللہ نے فرمایا کہ یہی ان کے علم کا یہی ان کے علم کی انتہا ہے۔ کافروں کے علم کی انتہا کیا ہے؟ کہ صرف دنیا کمانی ہے۔ ذالک مبلغہم من العلم، یعنی جس چیز کا ان کو پتہ ہے کہ یہی کام کرنا ہے، وہ کیا ہے؟ کہ صرف دنیا کمانی ہے۔ مکان کہاں اچھا لینا ہے، کون سے محلے میں رہنا ہے، دولت کیسے کمانی ہے، ہاں جی، اور بینک بیلنس کیسے بڑھانا ہے، گاڑی کہاں سے اچھی ملتی ہے، اور جو ہے لوگوں سے جھوٹ اور سیاست اور ڈیل کیسے کرنی ہے، دنیا کی زندگی کیسے، فرمایا ذالک مبلغہم من العلم، یہی ان کے علم کی انتہا ہے، یہی ان کے علم کی انتہا۔ یا یہ معنی ہے، یہ معنی کیا ہے ذالک مبلغہم من العلم؟ ان کا جہالت اور ان کی بیوقوفی کی انتہا یہی ہے کہ فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں بنائے، یعنی کتنی جہالت والی بات ہے۔ ہاں جی، اور سارے جو کافر ہیں وہ کہ فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں مانتے ہیں، یہ ان کے علم کی انتہا ہے۔ یا یہ انتہا ہے کہ فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں مانیں، یا یہ انتہا ہے کہ دنیا کیسے کمانی ہے۔ ہاں جی، آج دیکھ لو سارے کافر جو ہیں، آپ کہ نہیں، آپ انٹرنیٹ پر دیکھ لو، آپ ٹی وی پر دیکھ لو، آپ اخباروں میں دیکھ لو، آپ دنیا میں جہان میں پھر کے دیکھ لو، یہ سفر ہو رہے ہیں، ایک ملک سے دوسرے ملک میں جا رہے ہیں، یونیورسٹیوں میں داخلے ہو رہے ہیں، کالجز میں داخلے ہو رہے ہیں، امتحان دیے جا رہے ہیں، بزنس کیے جا رہے ہیں، کس لیے؟ کہ دنیا کیسے کمانی ہے، امیر ترین کیسے بننا ہے۔ فرمایا یہی ان کے علم کی انتہا ہے۔ ان ربک هو عالم بمن ضل عن سبیلہ وهو عالم بمن اہتدی، بے شک تیرا رب بہتر جانتا ہے کہ کون ایسا آدمی راستے سے گمراہ ہوا، یعنی وہ بہتر جانتا ہے کہ کون سا آدمی راستے سے گمراہ ہوا، اور وہ بہتر جانتا ہے کہ کون سا آدمی ہے جو صحیح راستے پر چلا اور اس نے ہدایت پائی۔ رب تو جانتا ہے نا، رب کو اس کی مخلوق اس نے پیدا کیا ہے، وہ جانتا ہے کہ یہ گمراہ ہے، یہ دنیا کمانے والا ہے، یہ فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں کہنے والا ہے، یہ گمراہ ہے، وہ جانتا ہے۔ اور جو ایمان لایا اللہ رسول پر، قرآن پر ایمان لایا، اللہ جانتا ہے کہ یہ ہدایت پانے والا ہے۔ وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ، اب جو ہے نا اللہ مالک ہے ہر اس چیز کا جو کچھ آسمانوں میں ہے، اور اللہ مالک ہے ہر اس چیز کا جو زمینوں میں ہے۔ جب وہ اتنا بڑا بادشاہ ہے کہ وہ مالک ہے تمہارا، تمہارے مال کا، تمہارے اسباب کا، ساری کائنات کا مالک ہے، زمین و آسمان کا، اور زمین و آسمان کے اندر جو چیزیں ہیں سب کا مالک ہے۔ جب مالک ہے لیجزی الذین اساءوا بما عملوا، جو برے کام کرے گا اس کے اختیار میں ہے کہ اس کو سزا دے۔ وَيَجْزِيَ الَّذِينَ أَحْسَنُوا بِالْحُسْنَى، اور وہ مالک ہے، جب مالک ہے تو جو اچھے کام کرے گا ان کو اچھی جزا دے، اس کا مالک ہے۔ جب وہ مالک ہے ہر چیز کا تو اس کو بھاگ نہیں سکتا، جو برے عمل کرے گا اس کو سزا دے گا، اسے بھاگ نہیں سکتا، جو اچھے کام کرے گا اس کو اچھی جزا دے گا،
اور اس کو اختیار ہے اس بات کا، تو فرمایا کہ ان کافروں سے اعراض کر لو، یہ دنیا کی زندگی چاہتے ہیں اور اللہ پر ایمان لے آؤ، وہ اچھے کاموں کی جزا دے گا، برے کاموں سے اس کی سزا دے گا۔ اللہ تعالی ہم تمام کو دین متین سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور رب تعالی جل شانہ اپنی رضا پر راضی رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ تھا آج کے اچھی آیات کریمہ کا درس انشاءاللہ العزیز، اور وقت بہت ہو گیا ہے، رب تعالی اس کو قبول و منظور فرمائے۔